محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ اس دور کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہادری پر یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر 10 برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نافذ کروا دیتے۔ وہ عمر جو آج ہمارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ کندھے پر راشن رکھ کر بوڑھی عورت کے گھر پر پہنچا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ پاک سے میری شکایت نہ لگانا۔ وہ صرف پیارے عمر ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل ہونے میں فخر محسوس کریں گے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں گے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے، اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے۔